السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بیوی کو سانس کی بیماری تھی۔ سردیاں آتے ہی وہ بیمار پڑ جاتی تھی، اس لیے وہ سردیوں میں اپنی بہن کو گاؤں سے بلواتی تھی تاکہ وہ گھر کا اور بچوں کا خیال رکھ سکے۔ میں نیک آدمی تھا مگر میری سالی کی حرکات صحیح نہیں تھے۔ سالی نے مجھے رجھانے کی کوشش کی مگر میں نے اسے دھتکار دیا اور بیوی سے کہا کہ جوان بہن کا اس طرح یہاں رہنا صحیح نہیں ہے، اسے واپس بھیجو۔ اسی رات سالی نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا۔ میری بیوی بچوں سمیت بہن کو لے کر گاؤں چلی گئی۔ میں ٹوٹ کر رہ گیا۔ ایک رات بیوی خود آئی اور ایسی بات کی کہ میں سجدے میں گر گیا۔ آج 6 مہینے ہو گئے تھے میری بیوی مجھے چھوڑ کر گئی تھی، اور اس کی وجہ کیا تھی جس کو بھی بتائی جاتی تو وہ حیران ہو جاتا تھا۔ مجھے بیوی اور بچوں کی بہت یاد آ رہی تھی جب رات کو اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک عورت کھڑی تھی۔ میں جو ٹھیک سے اس کا چہرہ نہیں نظر آیا تھا، لیکن میں نے اسے بڑھ کے گلے سے لگا لیا۔ میں سمجھا میری بیوی ہے، پر جب دیکھا کہ کون ہے تو جان نکل گئی۔ وہ تو میرا نام جبار ہے۔ میری زندگی بہت سادہ اور پرسکون تھی۔ میری ایک چھوٹی سی پیاری سی فیملی تھی۔ میری بیوی جسے میں بے انتہا محبت کرتا تھا، اور 3 معصوم بچے جن کی ہنسی میرے گھر میں رونق بھرتی تھی۔ ہم لوگ شہر میں رہتے تھے، حالانکہ ہمارا تعلق گاؤں سے تھا، مگر میری نوکری شہر میں لگنے کے بعد ہمیں وہیں رہنا پڑا۔ گاؤں کی سادگی میرے دل میں آج بھی زندہ تھی، اور اکثر میں سوچتا کہ وہاں کے دن کتنے خوبصورت تھے جب میں اپنی بیوی کے ساتھ کھیتوں میں بیٹھا کرتا تھا، جب ہم شام کو کنویں سے پانی بھرنے جایا کرتے تھے، اور جب رات کو چاندنی میں بیٹھ کر باتیں کرتے کرتے نیند آ جایا کرتی تھی۔ میری بیوی نرگس بہت نرم دل اور محبت کرنے والی تھی، مگر اسے سانس کی تکلیف تھی۔ اس بیماری نے اسے کمزور کر دیا تھا، مگر وہ کبھی ہار نہیں مانتی تھی۔ وہ ہنستی رہتی تھی تاکہ گھر کا ماحول اداس نہ ہو۔ کبھی کبھار میں اس کی مدد کے لیے برتن دھو دیتا یا بچوں کے کپڑے استری کر لیتا تو وہ مسکرا کر کہتی، جبار تم بہت اچھے ہو۔ اس کی مسکراہٹ میرے دل کو سکون دے جاتی تھی۔ سردیوں کے دن ہمارے لیے ہمیشہ مشکل ہوتے تھے کیونکہ نرگس کی طبیعت ان دنوں زیادہ خراب ہو جاتی تھی، اس لیے وہ اکثر اپنی بہن ماریا کو گاؤں سے بلا لیا کرتی تھی۔ ماریا آ جاتی تو گھر کے سارے کام سنبھال لیتی، بچوں کا خیال رکھتی، اور نرگس کو آرام مل جاتا۔ اس وقت مجھے بھی موقع ملتا کہ میں اپنی بیوی کے پاس بیٹھ سکوں، اس سے باتیں کر سکوں، کبھی اس کے بالوں میں تیل لگا دوں یا بس خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ جاؤں۔ ہم دونوں کے درمیان محبت کا رشتہ بہت مضبوط تھا، لیکن وقت کے ساتھ ماریا بدلنے لگی تھی۔ وہ اب بڑی ہو گئی تھی، اس کے انداز میں نرمی کم اور خود اعتمادی زیادہ آ گئی تھی۔ کبھی کبھی مجھے اس کی نظریں عجیب لگتی، جیسے وہ میری باتوں میں کوئی دوسرا مطلب تلاش کر رہی ہو۔ وہ ہنستی تھی تو اس کی ہنسی میں ایک عجیب سا احساس ہوتا، جیسے وہ مذاق کے پردے میں کچھ کہنا چاہتی ہو۔ میں نظر انداز کر دیتا تھا کیونکہ وہ میری بیوی کی بہن تھی، اور میں کبھی کوئی بات ایسی نہیں چاہتا تھا جو نرگس کے دل کو دکھ پہنچائے۔ جب اس بار نرگس نے کہا کہ ماریا کو بلا رہی ہوں تو میرے دل میں ایک لمحے کے لیے ہلکی سی الجھن ہوئی، مگر میں خاموش رہا کیونکہ میں جانتا تھا کہ نرگس کی بیماری میں کسی کی مدد ضروری ہے۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید میرا وہم ہو، مگر دل کے کسی کونے میں ایک انجان سی بے چینی بیٹھ گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس بار ماریا آئے گی تو میں خود کو زیادہ محتاط رکھوں گا تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو، مگر دل کے اندر ایک دباؤ سا محسوس ہونے لگا، جیسے کوئی آنے والی آزمائش میرا انتظار کر رہی ہو۔ ہم تو یہی سنتے آئے کہ دیور بھابھی اور بہنوئی اور سالی کا رشتہ آگ اور پانی کا رشتہ ہوتا ہے، اس لیے اس میں بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے بھی ہمیشہ یہی سوچ کر اپنی حدوں کا خیال رکھا تھا،
ماریا جب بھی آتی تھی میں کوشش کرتا کہ زیادہ بات نہ ہو، زیادہ ہنسی مذاق نہ ہو اور سب کچھ ایک عزت کے دائرے میں رہے، مگر اس دفعہ دل کے اندر ایک انجانی سی گھبراہٹ تھی، جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو۔ صبح نرگس نے مجھ سے کہا کہ ماریا کو لینے اسٹیشن چلے جاؤ۔ میں نے سر ہلایا اور خاموشی سے نکل گیا۔ راستے میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے لگ رہے تھے، مگر دل کے اندر عجیب سا بوجھ محسوس ہو رہا تھا، جیسے قدم بھاری ہو گئے ہوں۔ اسٹیشن پہنچا تو پلیٹ فارم پر ماریا کھڑی تھی، چہرے پر وہی پرانی شوخی، مگر اب اس سے شوخی میں کچھ اور بڑھ چکا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور بولی، ارے واہ، آج تو مجھے لینے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، لگتا ہے میرا انتظار بڑی بے چینی سے ہو رہا تھا۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہارا انتظار بے چینی سے صرف تمہاری بہن کر رہی تھی، اس کے کہنے پر میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ وہ ہنسی اور بولی، اچھا تو آپ کو میرا کوئی انتظار نہیں تھا، پھر میں واپس چلی جاتی ہوں۔ اس کی بات میں مذاق چھپا تھا، مگر لہجہ کچھ اور کہہ رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں گہرا سانس لیا اور آہستہ سے کہا، ماریا فضول باتیں مت کرو، گھر چلتے ہیں، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ بولی، سب یا صرف آپ کی بیوی؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ جواب دینے سے بات مزید خراب ہو سکتی ہے۔ سارا راستہ وہ بلا روک کے بولتی رہی، کبھی میری تعریف کرتی، کبھی میرے کپڑوں پر طنز کرتی، کبھی کہتی، آپ کے شہر میں تو سب لوگ بہت حسین لگتے ہیں، آپ بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ میں بس خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ فوراً گھر پہنچوں، کیونکہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرا دل بے چین ہو رہا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اس دفعہ اس کے انداز پچھلی بار سے زیادہ نڈر ہے اور مجھے برداشت کا امتحان دینا پڑے گا، مگر کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا، کیونکہ نرگس کو واقعی اس کی ضرورت تھی۔ جب گھر پہنچے تو نرگس نے جیسے ہی ماریا کو دیکھا، اس کے چہرے پر خوشی چھا گئی۔ بچوں نے دوڑ کر خالہ کو گلے لگا لیا اور ماحول میں رونق آ گئی۔ نرگس نے کہا، جبار تم نے بڑی مہربانی کی جو خود جا کر لائے۔ میں نے کہا، یہ تو میرا فرض تھا۔ وہ مسکرا کر بولی، اب تم بھی ہاتھ منہ دھو لو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ رات کو سب نے مل کر کھانا کھایا۔ ماریا حسب عادت ہنستی بولتی رہی، مگر میں نے کوشش کی کہ بات مختصر رکھوں۔ سردیوں کی ٹھنڈی ہوا دروازے سے اندر آ رہی تھی۔ نرگس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اللہ کا شکر ہے گرمی ختم ہو گئی۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ مطمئن تھی۔ میں نے کہا، جب تمہاری طبیعت کچھ بہتر ہو جائے گی تو ہم دونوں کہیں سیر کے لیے چلیں گے۔ وہ خوشی سے بولی، ضرور، بچوں کو ماریا کے پاس چھوڑ دیں گے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر میرے دل کے کسی کونے میں ایک خوف سا جاگ اٹھا، جیسے اس بار کی سردی ہمارے گھر میں کچھ ایسا لے کر آئی ہے جو ہمیشہ کے لیے سکون چھین لے گا۔ اس وقت تو ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ موسم ہماری زندگی بدلنے والا ہے، مگر دل میں کہیں نہ کہیں ایک ہلکی سی لرزش ضرور محسوس ہو رہی تھی۔ ویسے ماریا جوان تھی، 18-19 سال کی جوان نہیں، بلکہ 24-25 سال کی جوان تو ہو ہی گئی تھی، اور اس کی بھی شادی کی عمر ہو چکی تھی۔ میں نے ایک دن نرگس سے پوچھا کہ ابھی تک ماریا کی شادی کیوں نہیں کروائی؟ اس نے بڑے سکون سے کہا، پتہ نہیں جبار، میں نے تو کئی بار امی ابو سے پوچھا، مگر وہ ہر دفعہ یہی کہتے ہیں کہ کوئی اچھا رشتہ نہیں ملتا۔ میں نے بات کو زیادہ نہیں کھینچا، مگر دل کے کسی کونے میں سوال بیٹھ گیا کہ آخر کوئی رشتہ کیوں نہیں مل رہا۔ گاؤں میں میرے اپنے بھی کچھ رشتے دار رہتے تھے، اور ایک پرانا دوست بھی تھا جو بچپن سے میرا مخلص ساتھی تھا۔ ایک دن اس کا فون آیا تو اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، جبار تمہیں برا نہ لگے تو مگر ایک بات کہنی ہے۔ میں نے کہا، صاف صاف کہو۔ اس نے کہا، تمہاری سالی نے تو سب کو گاؤں میں بدنام کر رکھا ہے۔ وہ ہر دوسرے تیسرے لڑکے سے فون پر باتیں کرتی ہے، تحفے لیتی ہے، کبھی کسی کو مسکراہٹ دیتی ہے، کبھی کسی کو امیدیں۔ میں چونک گیا، غصے سے کہا، تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ وہ بولا، نہیں، مگر پورا گاؤں یہی کہتا ہے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، کسی کی بیٹی پر بہتان لگانا بہت بڑا گناہ ہے جب تک تمہارے پاس کوئی ثبوت نہ ہو۔
ایسی بات مت کرنا۔ اس نے بات بدل دی، مگر میرے دل میں ایک عجیب سا بوجھ بیٹھ گیا۔ کچھ دن بعد میرے سسر نے فون کیا اور کہا، بیٹا تم شہر میں ہو، وہاں اگر کوئی اچھا رشتہ ملے تو ماریا کے لیے دیکھ لینا، دونوں بہنیں ایک جگہ ہو جائیں گی تو ہمیں بھی اطمینان رہے گا۔ ہم تو اپنی آخری سانسیں گاؤں میں ہی لینا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اب دیکھتا ہوں، مگر دل کے اندر وہی شک جیسے کسی زخم کی طرح رہ گیا تھا۔ میں نے سوچا شاید میرے دوست کی باتیں غلط ہوں، مگر کب تک دل کو بہلایا جا سکتا تھا۔ انسان کبھی کبھی وہ سب محسوس کر لیتا ہے جو بظاہر دکھائی نہیں دیتا۔ مجھے اب ماریا کے رویے میں وہی سب نظر آنے لگا جو میرے دوست نے بتایا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ بنا سور کر رہنے لگی تھی۔ بات کرتے وقت چہرے پر عجیب سی نرمی آ جاتی تھی۔ آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے خود کو کئی بار سمجھایا کہ یہ میرا وہم ہے، مگر دل یقین نہیں کر رہا تھا۔ ایک رات جب نرگس بچوں کو اپنے کمرے میں سلا رہی تھی، میں دوسرے کمرے میں بیٹھا۔ سردی کی رات تھی، کمرے میں خاموشی تھی۔ اچانک دروازہ ہلکا سا کھلا اور ماریا اندر آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ میں نے کہا رکھ دو اور جاؤ۔ اس نے چائے رکھ دی، مگر جانے کے بجائے وہ وہیں کھڑی رہی۔ پھر آہستہ سے بولی، جبار بھائی آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہمارے درمیان کچھ ہو سکتا ہے۔ میرا دل جیسے دھک سے رک گیا، میرا وجود کانپ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ میں نے غصے سے کہا، ماریا اگر تم میری بیوی کی بہن نہ ہوتی تو میں تمہیں اسی وقت گھر سے نکال دیتا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے اپنی بہن کے شوہر سے ایسی بات کرتے ہوئے۔ اب فوراً یہاں سے نکل جاؤ، اور اگر تم نے یہ بات اپنی بہن کو بتائی تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ چپ چاپ کھڑی رہی، پھر بغیر کچھ کہے واپس چلی گئی۔ اس کا یوں خاموشی سے چلے جانا میرے دل کو اور زیادہ بے چین کر گیا۔ میں نے سوچا شاید اسے شرمندگی ہوئی ہے اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، مگر دل مطمئن نہیں تھا۔ رات دیر تک نیند نہیں آئی۔ میں کروٹیں بدلتا رہا، دل میں یہی سوچتا رہا آخر وہ اتنی بے باک کیسے ہو گئی۔ آخر کار میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میرا اندازہ بالکل درست تھا، جس سے عورت کے دل کو محسوس ہو جاتا ہے کہ مرد اس کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے، ویسے مرد بھی پہچان لیتا ہے کہ عورت اس کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے۔ اس رات کے بعد میرے دل میں ایک خوف سا بیٹھ گیا تھا، کیونکہ میں جان چکا تھا کہ یہ معاملہ اب معمولی نہیں رہا۔ کتنی عجیب بات تھی کہ جس نے مجھے گناہ کی دعوت دی ہو وہی میرے گھر میں رہ رہی تھی۔ میں بڑا پریشان تھا۔ ماریا کے آنے سے نرگس کو بہت سکون تھا، کیونکہ 3 بچوں کو ایک ساتھ سنبھالنا، شہر کی زندگی میں گھر کو بھی سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اور نرگس کی بیماری بھی کوئی معمولی مسئلہ نہیں تھی۔ سانس کی بیماری عام نہیں ہوتی، اگر سانس رک جائے تو انسان زندہ کیسے رہے گا؟ میں نے ایک دن نرگس کے قریب جا کر پیار سے اسے سمجھانے کی کوشش کی اور کہا، دیکھو تمہاری بہن ہے، وہ اس گھر میں آتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، برتن دھوتی ہے، ہم اسے صرف ایک کام کے لیے بلا لیتے ہیں۔ 3-4 مہینے کے لیے اسے اس بات پر برا محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو کیا لگے گا اگر اسے لگے کہ پورا سال ہم اسے نوکر کی طرح رکھ رہے ہیں؟ نرگس نے مجھے غور سے دیکھا اور کہا، جبار وہ ایسا بالکل بھی نہیں سوچتی، بلکہ وہ گاؤں کی زندگی سے خود پریشان رہتی ہے، اس لیے ہم اسے شہر بلاتے ہیں۔ اگر ہم اسے نہیں بلائیں تو وہ کس کو بتائے گی کہ وہ میری بہن ہے؟ اور بہنوں کا ایک دوسرے پر حق ہوتا ہے۔ ہم اسے نوکر کی طرح نہیں رکھتے، بلکہ اسے اپنے گھر کی طرح رکھتے ہیں۔ ہم اسے کپڑے دیتے ہیں، اسے سیر پر لے جاتے ہیں، جب وہ واپس جاتی ہے تو اس کے ساتھ کئی قسم کی چیزیں بھیج دیتے ہیں۔ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگ لے اور مجھے وہ چیز اچھی لگے تو میں کبھی انکار نہیں کرتی۔ میں نے کہا، میں سمجھتا ہوں یہ اچھا نہیں لگتا، بری بات ہے ہم اس کا فائدہ اٹھائیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ نرگس نے کہا، جبار میں سمجھ نہیں پا رہی تم کہنا کیا چاہتے ہو۔
میں نے کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم گھر کے کاموں کے لیے کسی نوکرانی کو رکھ لیں گے، اس کے ساتھ ہمیں زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں، بس وہ گھر کے کام کرے گی اور تم بھی آرام کرو گی۔ نرگس نے مجھے عجیب نظر سے دیکھا اور کہا، کیا بات ہوئی ہے جبار؟ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ میں تو کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی بچوں کے معاملے میں، پتہ نہیں وہ عورت کیسی ہوگی، لیکن یہ تو میری بہن ہے، اگر کچھ ہوا تو مجھے بتا دینا۔ میں نے کہا، نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ میں نے اپنی بیوی کے سامنے کہہ دیا کہ بس میں نے ایسے ہی سوچا تھا اور تم سے ڈسکس کر لیا۔ نرگس نے کہا، نہیں، ایسا نہیں کرتے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ دروازے کے پیچھے کھڑی ماریا یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ اب میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ جو اس دن چھپ کر گئی تھی وہ خاموشی نہیں تھی، بلکہ وہ خاموشی طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ اب وہ طوفان آنے والا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کرنے والی تھی، مگر اس نے باتیں ضرور سن لی تھی۔ نرگس بتا رہی تھی کہ ماریا گاؤں میں رہ کر تنگ آ جاتی ہے، اس لیے ہر سال شہر میں 3-4 مہینے کے لیے آنا اس کا ایک خواب ہی ہوتا ہے، اور اب اگر اس خواب سے اسے دور کیا جا رہا تھا تو وہ ضرور کوئی نہ کوئی رد عمل دے گی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ بیوی کو سب کچھ بتا دوں، لیکن اس کی بہن کا معاملہ تھا، ہو سکتا ہے وہ مجھ پر ہی شک کرے، اس لیے میں نے کچھ نہیں کہا۔ رات میں نے دیکھا تو ماریا کے چہرے پر ایک گہرا چوٹ کا نشان تھا اور وہ نرگس کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ میں باہر صوفے پر بیٹھا تھا اور پہلی نظر میں سوچا شاید کہیں گر گئی ہوگی یا راستے میں ٹھوکر لگی ہو، لیکن کچھ دیر بعد نرگس میرے پاس آ کر رونے لگی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا تو آنکھیں لالی زدہ اور آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں، وہ کانپ رہی تھی اور آواز میں لرزش تھی۔ اس نے میرے ہاتھ پکڑے اور بولی، کیا کیا تم نے میری بہن کے ساتھ؟ کیا کیا؟ اور کب سے یہ سب کر رہے ہو؟ تم اسے ڈرا رہے تھے، چھیڑ رہے تھے، تم نے اس پر ہاتھ بھی اٹھایا، اس کے کپڑے بھی۔ میں نے چونک کر کہا، یہ تم کیا بول رہی ہو؟ مگر میری آواز بھی لرز رہی تھی۔ پیچھے ماریا کھڑی تھی، وہ رو رہی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور کپڑے ایک طرف سے پھٹے ہوئے تھے، سر پر خون کا نشان تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ وہ ایسے کھڑی تھی جیسے کسی نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہو۔ میں اندر سے ہل گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس لمحے وہ بچی نہیں رہی، بلکہ ایک لڑکی ہے جس کے جذبات اور خوف نے پورے گھر میں گونج پیدا کر دی ہے۔ نرگس کی آواز میں درد اور غصہ ایک ساتھ تھا۔ وہ بولتی رہی کہ اچھا، اس لیے تم اسے واپس بھیجنا چاہتے تھے کیونکہ تمہارا کام نکل چکا تھا۔ تم نے کتنے سالوں سے اسے پریشان کیا، تم نے اسے تنگ کیا ہے۔ میں نے کوشش کی کہ کچھ سمجھاؤں، مگر نرگس رکے بغیر بولتی رہی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ہونٹ کانپ رہے ہیں اور آنکھیں سوج گئی ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں ایسا نہیں سمجھتی تھی، میں سمجھتی تھی کہ تم سب سے الگ ہو، شریف آدمی ہو، تبھی تو میرے ماں باپ نے تم پر بھروسہ کر کے اپنی جوان بیٹی کو ہمارے گھر بھیجا تھا، وہ بھی 4-4 مہینے کے لیے۔ تم نے ان کا بھروسہ توڑ دیا، تم نے میری بہن کے ساتھ یہ سب کیا کیا؟ تم نے میری عزت اور ہمارے اعتماد کو توڑا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ کچھ بولوں، مگر زبان رک گئی۔ میں نے کہا، نہیں، یہ سچ نہیں ہے، میں نے تمہارے ساتھ کبھی برا سلوک نہیں کیا۔ مگر وہ میری بات نہیں سن رہی تھی۔ نرگس نے بچوں کا ہاتھ پکڑا اور بولی، میں صبح کی ٹرین سے بچوں اور اپنی بہن کو لے کر گاؤں جا رہی ہوں، تم ہمارے پیچھے مت آنا، اگر آئے تو میں قانونی نوٹس دلواؤں گی۔ اس کے الفاظ کمرے میں گونج رہے تھے اور میں ہر لفظ میں سزا محسوس کر رہا تھا۔ میں نے پیار سے کہا، نرگس میری بات سنو، مگر اس نے کان نہ دھرے۔ رات بھر میں باہر کھڑا رہا، دروازے پر دستک دیتا رہا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ صبح ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ سب جا چکے تھے اور میرے فون پر صرف ایک پیغام تھا کہ ہم جا رہے ہیں، ہمارے پیچھے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ ہمارے پیچھے آئے تو میں آپ کو قانونی نوٹس دلواؤں گی۔ میرے دل کی زمین ہل گئی
میرے پیروں تلے سے دنیا نکل گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ ماریا نے میرے بنائے ہوئے آشیانے کو کیسے بکھیر دیا۔ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ہر چیز جیسے ایک خواب اور حقیقت کے درمیان الجھ گئی تھی۔ گھر بالکل خالی تھا، بچے بھی دور تھے، آخری دفعہ بچوں سے مل بھی نہیں سکا۔ میری بیوی بدگمان ہو چکی تھی اور واپس جا کر ظاہر ہے اپنے ماں باپ کو سب کچھ بتا دیا ہوگا، ورنہ وہ ضرور پوچھتے کہ اچانک سب کچھ چھوڑ کر یہاں گاؤں کی طرف کیوں آ گئے۔ وہاں بھی میری کوئی عزت نہیں بچی ہوگی، کیونکہ میں نے اس عورت کی آفر کو دھتکار دیا تھا۔ اس نے مجھے سب کی نظر میں برا بنا دیا۔ ہمارے معاشرے میں ایک عورت کے لیے مرد کو بد کردار ثابت کرنا بہت آسان ہے۔ اگر وہ سڑک پر کھڑی ہو کر زور سے کہہ دے کہ اس آدمی نے مجھے چھیڑا ہے، تو کوئی بھی تصدیق نہیں کرتا کہ یہ بات سچ ہے یا نہیں، بلکہ اس کے پاس کھڑے لوگ ہی اس آدمی کو تھپڑ مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے معاملے میں بھی یہی ہوا ہے۔ کسی نے میرے سے پوچھا ہی نہیں کہ کیا میں سچا ہوں یا نہیں، بس اس نے کہہ دیا اور سب نے مان لیا۔ میری بیوی نے بھی اس کی بات قبول کر لی۔ گھر بالکل سائیں سائیں کر رہا تھا، ہر کمرہ خالی خالی لگ رہا تھا۔ خاموشی نے دل پر بھاری بوجھ ڈال دیا۔ میں نے سوچا اگر میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو وہ مجھ سے الگ ہو جائے گی، اور ایسا واقعی ہو سکتا تھا کیونکہ معاملہ ابھی تازہ تھا۔ میں بار بار کہتا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، مگر وہ نہیں مانتی۔ اب میں کیا کر سکتا تھا؟ میں خاموشی سے بیٹھا رہا، دل میں دعا کرنے لگا کہ اللہ تو میری حقیقت جانتا ہے، تو سب کچھ جانتا ہے، تو میری مدد کر تاکہ میری ماں سچ ثابت ہو جائے، کیونکہ اس معاشرے میں مرد کبھی یہ بات ثابت نہیں کر سکتا کہ ایک عورت نے اسے چھیڑا ہے۔ معاشرہ سمجھتا ہے کہ مرد نے ہی کچھ کیا ہوگا۔ عورتیں کہتی ہیں کہ ہر دفعہ غلطی عورت کی بنائی جاتی ہے، لیکن ایسے معاملوں میں ہمیشہ غلطی مرد کی بنائی جاتی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ معاشرہ سب کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، بلکہ سب کو کہیں نہ کہیں دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ مرد ہو یا عورت، یہ نظام ایک طرح سے سب کو جکڑ کر رکھتا ہے، اور لوگ اپنی حالت پر روتے رہتے ہیں۔ مرد اور عورت آپس میں ہی جھگڑتے رہتے ہیں کہ کون زیادہ مظلوم ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ کہاں سے میں نے سوچا تھا کہ سردیاں بیوی بچوں کے ساتھ اچھی گزر جائیں گی، اور کہاں میں اکیلا بیٹھا ہوا ہوں۔ گھر خالی ہے، میں نے کھانا بنانا بھی نہیں سیکھا، کیونکہ میری بیوی نے کبھی مجھے کھانا بنانے نہیں دیا تھا۔ گھر کے کاموں میں تو میں مدد کرتا تھا، لیکن کھانا ہمیشہ وہ خود بناتی تھی۔ اب ہوٹل سے کھا کھا کر میری حالت بگڑ گئی تھی، اور بچوں کو بھی بہت یاد آ رہی تھی۔ میں نے کمرے کے کونے میں بیٹھ کر سوچا یہ سب کچھ کیوں ہوا، اور دل میں غم اور تنہائی کا بوجھ مزید بڑھ گیا۔ میں نے اپنے گاؤں والوں کو فون کیا اور کہا ذرا پتہ کرو میری بیوی کے گھر میں سب خیر ہے، میرے بچے ٹھیک ہیں۔ اس نے کہا ہاں، میں خود تمہیں فون کرنے والا تھا کہ تم ہو گاؤں آئے ہوئے ہو، کیونکہ میں نے تمہارے بچوں کو تمہارے سسر کے ساتھ دیکھا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے کوئی کام تھا، میں نہیں آیا، صرف ان لوگوں کو بھیجا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ سب خیر خیریت ہے، لیکن ایک دن اس نے فون کر کے کہا تمہاری بیوی اور تمہاری ساس اسپتال میں کھڑے تھے۔ میں نے کہا کیوں، خیریت؟ کون بیمار تھا؟ کہنے لگا وہ تو ٹھیک لگ رہی تھی اور بچے بھی ساتھ نہیں تھے، پتہ نہیں بیمار کون تھا، لیکن کھڑے تھے وہاں۔ میں یہ سن کر بڑا پریشان ہوا۔ میں نے سوچا کہ فون کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن میں رابطہ کرتا ہوا تو وہ آگے سے کال نہیں اٹھاتی تھی، اور باقی چیزوں پہ مجھے ویسے ہی بلاک کر چکی تھی۔ روزانہ نماز تو پہلے بھی پڑھتا تھا، اب میں نے تہجد پڑھنی شروع کر دی، بس اللہ سے مدد مانگنا شروع کر دی کہ وہی میری مدد کرے گا، اور میری دعا یہی ہوتی تھی کہ میری بیوی جو بدگمان ہو کر گئی ہے اس کو حقیقت دکھا دے اور وہ واپس آ جائے۔ اس بیچ میں یہ طبیعت بھی خراب ہوئی، لیکن میرا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ آج پتہ چلا کہ بیوی اور بچے کتنی بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ بیوی جیسی بھی ہو، لڑنے جھگڑنے والی، لیکن
अपने शौहर से सबसे ज्यादा मोहब्बत एक बीवी को ही होती है, और मेरी बीवी तो मुझसे लड़ती झगड़ती भी नहीं थी, मेरा बहुत ख्याल भी रखती थी। हमारे बीच तो मोहब्बत ही बहुत थी। हम कभी भी जंगलियों की तरह एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते थे, बल्कि हमेशा मसले को हल करने की कोशिश करते थे और सब्र व शुक्र का मुजाहिरा करती थी। और मैं अभी उसकी छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देता था, और एक दूसरे से दूर हुए तो हमें न जाने कितना अरसा गुजर गया। हम तो कभी अलग रहे ही नहीं थे। वो गांव जाती तो मैं भी साथ जाता था, क्योंकि हम दोनों का गांव था। लेकिन अब उसे इस घर से गए हुए 15 दिन हो गए थे, और मैंने ये 15 दिन कैसे गुजारे मैं ही जानता हूं। एक शाम मैं अपने घर बैठा था। मेरी बीवी और बच्चे मुझसे दूर थे। महीना गुजर गया था पूरा। जिंदगी में पहली दफा ऐसा हुआ था कि मैंने अपने बच्चों को इतने अरसे से नहीं देखा था। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। शाम का अंधेरा छाया हुआ था, हवा में ठंडक के साथ नमी भी थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं चौंक कर उठा। सोचा, इस वक्त कौन हो सकता है। मैं जल्दी से दरवाजे की तरफ गया और खोला तो सामने मेरी बीवी खड़ी थी और बच्चों के साथ बैग भी लाए हुए थी। हैरत और खुशी एक साथ मेरे दिल में घुल गई। मैंने फौरन बच्चों को अंदर बुलाया, बैग उठाया और बीवी को देखा। अंदर आ जाओ, बारिश होने वाली है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। लेकिन वो रोते रोते अंदर आई। आंसुओं की लकीरें उसके चेहरे पर और सांस का अटकना मेरे दिल को बेचैन कर रहा था। मैंने उसका पंप निकाला और कहा, इसे इस्तेमाल करो। क्या हुआ है? मैंने उसे कमरे में बिठाया, हीटर ऑन किया, बच्चों को उनका मोबाइल देकर कहा, दूसरे कमरे में जाकर कार्टून देखो। मैं बीवी के पास बैठा रहा। उसके बार बार रोने की वजह से उसकी तबीयत और खराब हो रही थी। मैंने कहा, रो मत, बताओ तो सही, बात क्या है? अचानक कैसे आ गई? सब ठीक तो है? कहने लगी, आने वाला मुंह तो नहीं था मेरा। मैंने कहा, क्यों मुंह नहीं था? तुम्हारा अपना घर है, मैं तुम्हारा अपना शौहर हूं। तुम यहां ना आती तो कहां जाती? लेकिन तुम अचानक कैसे आ गई? उसने कहा, मैं बताती हूं आपको। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, बताना, लेकिन पहले आराम से बैठो ताकि तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि अगर तुम ज्यादा रोओगी तो सांस अटक जाएगी। कहने लगी, मुझे मारिया ने जो कुछ बताया, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, बहुत गुस्सा भी आया था, इसलिए मैं आपको छोड़कर चली गई। वहां हम लोग रह गए थे। एक दिन एक आदमी घर आ गया। मैंने कहा, कौन आदमी था? वो कहने लगी, पता नहीं कौन था, लेकिन बहुत गहरा था। उस लड़की ने मेरा 2.5 लाख रुपया खाया है। मैंने इसके पैकेज करवाए हैं, उसको खाने पीने की चीजें भेजी हैं, कपड़े जूते भी दिए हैं। ये कहती थी कि मुझसे शादी करेगी, और अब कहती है कि इसकी शादी कहीं और फिक्स हो गई है। मुझे तो मेरे पैसे वापस करो या इस लड़की से मेरी शादी करवाओ। मारिया का आशिक था वो। मारिया उसके साथ फोन पर बातें करती थी। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ? कहने लगी, बाबा ने बड़ी मुश्किल से उसे घर से निकाला। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। फिर गांव के बड़े लोगों को भी शामिल किया, लेकिन पंचायत में बाबा की बहुत बेइज्जती हो गई। सबने कहा, आपकी बेटी खराब है। मैं तो गांव में नहीं रहती, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये पीछे क्या करती रही है। लेकिन वो कह रही थी कि मुझसे गलती हो गई है। मैंने पूछा, तुमने मेरे शौहर पर भी इल्जाम तो नहीं लगाया? उसने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर एक हफ्ता पहले उसका एक और चक्कर पकड़ा गया। किसी और आदमी से भी उसने 2 लाख रुपए खाए थे, पैसे मंगवाए थे, बर्गर मंगवाए थे, महंगा फोन भी लिया था, जिसमें वो भी दरवाजे बजा रही थी। उस दिन मुझे पता चल गया कि ये लड़की भी गलत है, और बस मैंने फैसला कर लिया कि मैं वापस चली जाऊंगी, और मैं आ गई। मेरी बीवी रोने लगी और माफी मांगने लगी कि मैं उसकी बातों में आ गई थी। मुझे क्या पता था कि वो इस हद तक आगे निकल चुकी है। मैंने कहा, फिर उसका क्या फैसला किया है? कहने लगी, बाबा ने कहा है
کہ ان کے بھائی کے بیٹے کے ساتھ شادی کر دیں گے، جبکہ وہ اس لڑکے سے بالکل شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن اس کی بھی پہلے شادی ہوئی تھی اور اس کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، اس لیے وہ شادی کرنے کو تیار ہے۔ میں نے کہا، اس طرح تو ماریا کی اگلی زندگی بہت خراب ہو جائے گی، شوہر تو کبھی اس پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ میری بیوی کہنے لگی، یہ سب کچھ اس نے خود ہی کیا ہے اپنے ساتھ، اس کے چکر میں تو میرا گھر خراب ہونے چلا تھا۔ میں نے تو اپنے ماں باپ سے کہا کہ میں واپس جا رہی ہوں، ایک پل نہیں رکوں گی، مجھے میرے شوہر کی یاد آ رہی ہے۔ اس نے تو مجھے اس کے بعد اتنی کہانیاں سنائیں کہ اس طرح مجھے تمہارا شوہر چھیڑتا تھا، باتیں کرتا تھا، تعریفیں کرتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن وہ روز مجھے آپ کی کوئی نہ کوئی برائی بتاتی تھی، اس لیے میں فون بھی نہیں اٹھاتی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، یہ سارا کچھ تو خود کرتی تھی۔ وہ کہنے لگی، ہاں مجھے یقین ہے، آپ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، میں نے بھی تو تمہیں معاف کر دیا۔ پھر میں بچوں سے جا کر ملا، بچے بہت خوش ہوئے۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اپنی بیوی کے لیے نوکرانی رکھ لوں گا، لیکن گھر کا ماحول نہیں خراب ہونے دوں گا۔ ایک ہفتے بعد ہمیں خبر ملی کہ ماریا کی شادی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، میں تو اس کی شادی میں نہیں جانا چاہتا۔ میری بیوی نے کہا، میں بھی نہیں جانا چاہتی، اور بابا بھی سمجھ گئے کہ ہم لوگ کیوں نہیں جا رہے۔ اس کی شادی ہو گئی، وہ اپنے گھر کی ہو کر رہ گئی۔ دراصل ماریا کی شکل و صورت خوبصورت تھی، وہ گاؤں کی لڑکی ہو کر تھوڑی اچھی شکل کی تھی، اس لیے اسے اپنے اوپر غرور تھا، جس کی وجہ سے اس نے اپنے حسن کا یہ استعمال کیا تھا۔ لیکن اب وہ کسی کی بیوی بن چکی تھی۔ میں نے جو گھر میں نوکرانی رکھی تھی، یہ ذرا بڑی عمر کی تھی اور پہلے کسی زمانے میں نرس رہ چکی تھی، اس لیے وہ میری بیوی کا بہت اچھے سے خیال کر رہی تھی اور گھر کو بھی اچھے طریقے سے سنبھال رہی تھی۔ اس کے آنے سے میرے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا، بلکہ ہماری زندگی اچھے سے گزرنے لگی، بالکل اپنے معمول پر۔ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہنے لگے، بچے کھیل کود میں مصروف رہتے اور میری بیوی کی طبیعت بھی بہتر ہونے لگی۔ میں نے دل ہی دل میں خوشی محسوس کی کہ آخر کار ہم سب کے لیے سکون واپس آ گیا تھا اور گھر میں محبت اور احترام کا ماحول قائم ہو گیا تھا۔ ہم سب گھر میں خوش تھے، میری بیوی کے چہرے پر ہمیشہ مسکان رہتی تھی، بچے بھی خوش اور صحت مند تھے۔ سردیوں کا موسم اپنے عروج پر آیا تو ہم سب نے مل کر اسے اچھے سے گزارا۔ میں نے نوکرانی کے ساتھ بھی کام تقسیم کر لیا تھا، وہ بیوی کا بہت خیال رکھتی تھی اور گھر کو صاف ستھرا سنبھالتی تھی۔ ہم سب مل کر کھانا کھاتے، کھیلتے اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے۔ بچے اسکول جاتے، واپس آ کر اپنے کام کرتے۔ میری بیوی کی سانس کی بیماری بھی سردیوں میں زیادہ نہیں بڑھی تھی، سب کچھ بالکل ٹھیک تھا۔ ہم سب کی زندگی میں سکون تھا۔ سردیوں کے گزرنے کے بعد میں نے نوکرانی کو کام سے ہٹا دیا، وہ گھر سے گئی اور ہم سب کے لیے گھر کا ماحول پہلے سے زیادہ خوشگوار ہو گیا۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ ہم سب نے ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزارا، ایک دوسرے کا خیال رکھا۔ بچوں کے ہنسنے کھیلنے کی آوازیں گھر کے ہر کونے میں گونجتی رہیں۔ ماریا کی شادی بھی تقریباً 6 مہینے پہلے ہو چکی تھی اور ہم سب کو خوشی تھی کہ اب وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی ہے۔ لیکن اس کے بعد ہم لوگ اس سے کبھی نہیں ملے اور نہ ہی کوئی بات ہوئی تھی۔ ہم نے اپنی زندگی میں سکون حاصل کر لیا تھا اور سب کچھ بالکل ٹھیک اور پرسکون تھا۔ یہ سب کچھ اللہ سے دعائیں کرنے کی وجہ سے ہوا تھا، کیونکہ میں نے کسی اور سے مدد نہیں مانگی تھی، صرف اللہ سے مدد مانگی تھی اور بہت جلدی اثر ہوا تھا۔ میں روزانہ اٹھ کر خود تہجد پڑھتا تھا، اس کا اثر تھا کہ آج میرا گھر خوشیوں سے بھر گیا تھا۔
کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں اس معاملے میں کچھ بھی بولتا میں اپنی سچائی کو ثابت نہیں کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے میری اتنی مدد کی کہ اس لڑکی کا اصل چہرہ سب کے سامنے آ گیا اور میری بیوی خود ہی اپنے قدموں پر چل کر واپس آ گئی۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر اس سے مدد مانگو تو وہ آپ کی مدد ضرور کرتا ہے۔ پھر بھی لوگ پتہ نہیں کیوں پریشان رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ سے ویسے ہی مانگنا چاہیے جیسی اس کی شان ہے، یعنی کہ بہت زیادہ مانگنا چاہیے، انہونی چیزوں کو بھی مانگنا چاہیے، کیونکہ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ایسا بالکل نہیں سوچنا چاہیے کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں، بلکہ ہر دعا ایسے مانگنی چاہیے کہ آپ کو یقین ہو کہ یہ دعا قبول ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کسی پہ جھوٹا الزام لگانا، بہتان لگانا بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا بھی ملتی ہے۔ ہمیں تو لگا کہ بس ماریا کی اتنی ہی سزا تھی کہ سب کے سامنے اس کا اصلی چہرہ آ گیا، لیکن حقیقت میں اس کے بعد بھی اس کی زندگی میں مشکلات ختم نہیں ہوئیں۔ 6 مہینے کے بعد اس کی شادی ہوئی تھی، لیکن اس کے شوہر نے جلد ہی اسے طلاق دے دی اور کہا یہ لڑکی ٹھیک ہونے والی نہیں ہے۔ اس نے شادی کے بعد بھی لوگوں سے رابطے رکھنا بند نہیں کیے اور مختلف طریقوں سے تعلقات بناتی رہتی ہے۔ اس کے رویے نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ اس کے ارد گرد والے لوگ بھی اس کی حرکتوں سے پریشان ہو گئے۔ اس کے شوہر نے اسے مارا اور آدھی رات کو گھر سے نکال دیا۔ یہ سب دیکھ کر میری بیوی کے ماں باپ بہت زیادہ غصے میں تھے، کیونکہ ان کی بیٹی کے اوپر سب الزام لگ رہا تھا اور ان کو ساری بدنامی بھی برداشت کرنی پڑ رہی تھی۔ میں خود بھی بہت پریشان ہوا کہ سب کچھ کس طرح ہماری زندگی میں داخل ہو گیا تھا۔ پھر ہمیں معلوم ہوا کہ میری بیوی کی ماں بھی ماریا کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور وہی سب تحفے اور پیسے وصول کرتی تھی۔ جب کوئی بھی لڑکی کے لیے کچھ لاتا تو اسے دینے کے بجائے ماں اپنے پاس رکھتی اور اسے بھی کسی طرح سے فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ اس طرح ماریا اتنی آسانی سے لوگوں سے پیسے اور تحائف وصول کر لیتی تھی، شادی کے وعدے بھی کرتی تھی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، کیونکہ پورے گاؤں کے لوگ اس میں الجھے ہوئے تھے اور سب اس کے چکر میں پڑ گئے تھے۔ میں نے سوچا اگر ایسا شخص ہمارے گھر میں رہتا تو کیا ہوتا؟ میری بیوی کے والد صاحب بہت زیادہ غصے میں تھے۔ انہوں نے کہا جب ماں ہی اس کے ساتھ ہے تو لڑکی نے بھی ایسا کرنا ہے، اور اب گھر میں دونوں کی عزت ختم ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا اب ہم سب کے لیے سکون کی زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ایک دفعہ ہم لوگ ماریا سے ملنے گئے تو وہ کمرے میں بیٹھی تھی۔ ہم نے اسے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ میری بیوی کے سامنے نہیں آئی۔ بالآخر میری بیوی نے اسے بلا لیا۔ ماریا بس روتی رہی اور کہہ رہی تھی باجی مجھے معاف کر دیں، میں تو آپ کا بھی گھر خراب کرنے والی تھی۔ اللہ نے مجھے بہت بڑی سزا دی۔ جیجو سے کہو مجھے معاف کر دیں، نہیں تو میری سزا بڑھتی جائے گی۔ میری بیوی نے کہا وہ تمہیں معاف کر چکے ہیں اور بس تم اب اللہ سے معافی مانگنا ہی بہترین طریقہ ہے۔ ماریا نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا اب میں نوکری کروں گی اور اپنا خرچہ خود اٹھاؤں گی، اور جب مجھے کوئی شخص اچھا لگے گا تو میں شادی کر لوں گی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا زندگی کے ساتھ انصاف سب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اب ماریا گاؤں کے اسکول میں پڑھاتی ہے، اپنا خرچہ خود اٹھاتی ہے، گھر میں اس کی کوئی عزت نہیں۔ ہم لوگ اس سے کبھی بھی برا نہیں کرتے اور نہ ہی ضرورت پڑنے پر اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھنا چاہتے ہیں۔ کبھی کبھی میری بیوی فون پر بات کر لیتی ہے اور ماضی کی باتیں یاد کرتی ہے۔ میں خود بھی خوش ہوں کہ اب سب کچھ قابو میں ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں جو برا کرتا ہے اس کے ساتھ برا ہی ہوتا ہے اور عزت کا نقصان واپس نہیں آتا۔ ایک دفعہ عزت چلی جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے کمزور ہو جاتی ہے۔ لڑکیوں کی عزت بہت نازک ہوتی ہے
اور ہر والدین کو اپنی بیٹی کے ہر قدم پر نظر رکھنی چاہیے اور ہر لڑکی کو خود بھی سوچ سمجھ کر قدم رکھنے چاہیے تاکہ زندگی میں کبھی کسی غلط کام کا حصہ نہ بنے۔ میری بیوی کے ساتھ میں نے یہ سبق سیکھا کہ ہر تعلق میں اعتماد اور ایمانداری سب سے اہم ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں ختم ہو جائیں تو زندگی میں سکون اور خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ بچے اس سب سے بہت متاثر ہوتے ہیں اور والدین کو بھی برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کی تربیت کے لیے سخت اصول رکھے اور یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی بیٹی کو ہمیشہ سچائی اور ایمانداری کے راستے پر رکھوں گا تاکہ وہ کبھی بھی کسی غلط کام میں نہ پڑے۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ میری بیٹی ہمیشہ محفوظ اور خوش رہے اور وہ ہمیشہ درست فیصلے کرے تاکہ وہ زندگی میں کسی بھی طرح کے دھوکے اور فریب سے بچ سکے۔ میں اکثر سوچتا ہوں اللہ حسین لوگوں کو حسن دیتا ہے لیکن یہ حسن بعض اوقات لوگوں کے لیے آزمائش بن جاتا ہے۔ حسین لوگ اکثر اپنے حسن کا غلط استعمال کرتے ہیں اور دوسروں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہمارے معاشرے میں عام ہے اور ہر والدین کو اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرنی چاہیے کہ وہ ہر قدم میں محتاط رہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو اچھائی اور ایمانداری کا سبق دیا تاکہ وہ زندگی میں کبھی کسی کی غلط حرکت کا شکار نہ ہو اور کسی پر جھوٹے الزامات کے پیچھے نہ جائیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں ایک دوسرے سے محبت اور احترام کا رشتہ قائم رکھا۔ بچے خوش اور صحت مند رہے۔ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارا اور گھر کے ہر کونے میں سکون پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہماری زندگی میں امن قائم رہے۔ میں نے اپنے بچے کو سکھایا کہ عزت اور ایمانداری سب سے بڑی چیزیں ہیں۔ اگر یہ سب ختم ہو جائے تو انسان کی زندگی میں سکون ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو یہ بھی بتایا کہ ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھنا اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا زندگی میں کامیابی کی بنیاد ہے۔ اب ماریا کی غلطیوں سے سبق مل گیا کہ جو برا کرتا ہے اسے سزا ضرور ملتی ہے، جو برائی میں ملوث نہیں ہوتا اس کے ساتھ انصاف ہوتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں سکون حاصل کیا اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوشی سے زندگی گزارنا شروع کی۔ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ احترام اور محبت قائم رکھی اور زندگی کے ہر لمحے کو قیمتی بنایا، اور ہر دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمانداری اور عزت سب سے بڑی دولت ہے اور انسان کو ہمیشہ اس پر قائم رہنا چاہیے تاکہ زندگی میں کبھی کسی نقصان یا دھوکے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں نے اپنی بیٹی کو سکھایا کہ ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھنا اور اپنے آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھنا اور دوسروں کے لیے اچھا بننا زندگی میں کامیابی اور سکون کی ضمانت ہے۔ میں نے دل سے دعا کی کہ اللہ میری بیٹی کو ہمیشہ ہر برائی سے محفوظ رکھے اور وہ زندگی میں کبھی کسی غلط راستے پر نہ جائے۔ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر گھر کا ماحول خوشگوار بنایا، بچوں کے لیے محبت اور سکون پیدا کیا۔ ہم سب کے درمیان اعتماد اور ایمانداری قائم رہی اور کوئی بھی بیرونی طاقت ہمارے رشتے کو خراب نہ کر سکی۔ میں نے اپنی بیٹی کو یہ بھی بتایا کہ عزت کی حفاظت سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور ہر لڑکی کو اپنی عزت کے لیے ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھنا چاہیے تاکہ زندگی میں کسی بھی قسم کے دھوکے یا نقصان سے بچ سکے۔ اب ہمارا گھر خوشیوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ احترام اور محبت سے رہتے ہیں، زندگی کے ہر لمحے کو خوشی اور سکون کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم سب صحت مند اور خوش ہیں۔ ہمارے بچوں کی زندگی میں ہر قدم محفوظ اور روشن ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو یہ سبق سکھایا کہ عزت اور ایمانداری ہر کام کی بنیاد ہے اور زندگی میں کبھی کسی جھوٹ یا دھوکے کا شکار نہ ہونا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کہتے ہیں کہ کون اللہ کو زیادہ عزیز ہے، یہ بات صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ کبھی کبھی کوئی انسان دنیا والوں کے لیے برا اور زیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے یہاں وہ بہت ہی زیادہ پیارا ہوتا ہے
اور جب کوئی دوسرا اس کے ساتھ برا کرتا ہے یا اس کا دل دکھاتا ہے تو پھر برا کرنے والے کو بہت بڑی سزا ملتی ہے۔ شاید میں بھی ایسا ہی تھا، کیونکہ میں نے ہمیشہ اپنی بیوی اور بچوں کے بارے میں سوچا، نہ کبھی کسی کا 1 روپیہ کھایا، نہ کسی کو دھوکہ دیا۔ میں برا آدمی نہیں تھا، اور یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اپنے بارے میں پتا ہے۔ ہر انسان کو اپنے بارے میں پتا ہوتا ہے، لیکن اب میں نے اسے معاف کر دیا، اور اب شاید اس کی زندگی بھی بہتری کی طرف چلی جائے۔ آپ لوگ بتائیں، اگر آپ لوگوں میں سے کسی کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا تو آپ لوگ کیا کرتے؟ یا کسی کے ساتھ کبھی ایسا کچھ ہوا ہے؟ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔